ابھی ہم چلتے ہیں, ہمارا جو سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالسلام رانا صاحب, اور ان سے چل کے ہم بات کرتے ہیں روزہ اور صحت کے حوالے سے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روزہ رکھنے سے انسان کی جو دماغی صحت کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں, وہ چاہے اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ روزے سے جو ہے نا وہ کیا اچھے اثرات ہیں جو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. الحمدللہ روزہ رکھنے سے سارے ہی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں دماغ پہ, اور دماغی امراض جو ہیں وہ ان کی ایک لمبی فہرست ہے جس کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. بائی پولر ڈس آرڈر ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے, جس طرح آپ جو محاورہ استعمال کرتے ہیں نا, پل میں تولا پل میں ماشا, صحیح, مطلب ایک ٹائم پہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے پیشنٹ, کرائے کر رہا ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد ہی جو ہے نا اس کے زور زور سے ہنس رہا ہوتا ہے. یعنی کہ بائی پولر دو پولز جو ہے نا اس کے بن جاتے ہیں ایکسٹریم پہ. تو دوسرا مینیا جو ہے نا ایک ایشو ہوتا ہے. مینیا بھی ہم کسی کو بھی کہتے ہیں یہ مینک, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہائپر ایکٹیو, ٹھیک ہے, اپنے اوپر اس کا کنٹرول جو ہے وہ کم ہے. صحیح. اس کے علاوہ شیزوفرینیا ایک بیماری ہوتی ہے دماغی. تو شیزوفرینیا وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اس کے اندر جو پیشنٹ ہے وہ مختلف قسم کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ موجود نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, مختلف چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ موجود نہیں ہوتی. صحیح. تو ان ساری بیماریوں کے اوپر جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اس کے روزے کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. صحیح. اور یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جو اچھی, جن کی بات کریں, ڈیفینیٹلی روزہ جو ہے وہ, جس طرح ہم نے لاسٹ ایک بات بھی کی تھی کہ جو روزہ کے اوپر یقین نہیں بھی رکھتے جو غیر مسلم, وہ بھی یہ اس کو ایک ایز اے تھراپی بھی لیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے کوئی اچھے اثرات ہی ہوتے ہوں گے. تو کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو اس سے رونما ہوتی ہیں روزے کی, اور دماغ پہ اسپیشل جو ان کا اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل, بہت اچھی جو ہے نا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دماغی امراض لاحق ہوتے کیوں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, دماغی امراض جب لاحق ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کیمیکل امبیلنس کی صورت میں ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, جیسے ایک راشے کی بیماری ہے, ٹھیک ہے, راشا جس سے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کے, جس کو پارکنسن ڈیزیز کہتے ہیں. وہ بیسیکلی ہمارے دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے ڈوپامن, اس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس کے علاوہ جو ڈپریشن وغیرہ ہے وہ سیروٹونن کی ایک کیمیکل ہے, اس کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی طرح ایپینیفرین ایک کیمیکل ہے, اس کی کمی کی وجہ سے بھی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. صحیح. تو ایک انسٹیٹیوٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجنگ امریکہ میں, انہوں نے فاسٹنگ کے حوالے سے اور یا روزے کے حوالے سے تحقیق کی, اور بہت اچھی مطلب ایک بڑے لیول کے اوپر انہوں نے اس پہ ریسرچ کی. اور ان کا جو کنکلوژن تھا, جو اس کا تحقیق کا رزلٹ تھا, وہ یہ تھا کہ روزہ رکھنے سے دماغی جو امراض ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے ہوتے ہیں انہوں نے اس کا میکانزم بھی جو ہے نا بتایا. صحیح. انہوں نے بتایا کہ جو نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز ہیں وہ نیورو ڈیجنریٹو پروسیس جو ہوتا ہے نا, روزہ اس کو روکتا ہے. ٹھیک. پارکنسن ڈیزیز کے اندر بیسیکلی نیورو ڈیجنریٹو پروسیس ہی ہو رہا ہوتا ہے. ڈیجنریٹو پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ توڑ پھوڑ شروع کر دینا نا کسی چیز کی. تو ہمارے جو دماغ کے اندر جو نیورونز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو ڈوپامن پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں, جو کیمیکل میں نے پہلے ذکر کیا, تو ڈوپامن پیدا کرنے والی نیورونز کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے, ڈوپامن کی کمی ہو جاتی ہے اور پارکنسن ڈیزیز ہو جاتی ہے. تو جب جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو ڈوپامن یہ جو توڑ پھوڑ کا عمل ہے یہ رک جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, دوسرا ایک عمل ہوتا ہے نیوروجینیسس. ٹھیک. نیوروجینیسس یعنی نئی نروز کا بننا, ٹھیک ہے, اور جو ان کے درمیان نروز کے آپس میں کنیکشن ہوتے ہیں ان کا بہتر ہونا, اور اس کی وجہ سے بھی ڈوپامن کے لیول جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کیمیکل ہم نے پہلے ذکر کیا سیروٹونن, ٹھیک ہے, سیروٹونن کی پروڈکشن بھی جو ہے وہ اس کے لیولز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور جو ایپینیفرین میں نے بتایا تو ایپینیفرین کے لیولز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, ابھی تو ہم نے یہ بات کی نا اس کے اوپر, ابھی ہم موڈ ڈس آرڈر کے اوپر آتے ہیں. موڈ ڈس آرڈر یا ڈپریشن بھی ایک بیماری جس پہ ہم پہلے ڈیٹیل سے تو کر چکے ہیں, لیکن اس کو بھی ہم ٹچ کر لیتے ہیں. تو اس پہ جو ہے نا ایک کیلیفورنیا کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, انہوں نے اس پہ ریسرچ کی, اور
انہوں نے اس کا یہ رزلٹ اخذ کیا کہ روزہ رکھنے سے موڈ ایلیویشن ہوتی ہے, یعنی موڈ جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو لوگ جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے, موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, موڈ سوئنگز جن کو آپ کہہ لیں, جب یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو آپ ان کو موڈ ڈس آرڈرز کہہ دیتے ہیں. تو ایک تو روزہ موڈ ایلیویشن کراتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی موڈ اچھا ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہے یہ اس کی جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ, ٹھیک ہے, موڈ ایلیویشن کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے, میڈیسن کی ایفیکیسی جو ہے نا وہ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ویسے آٹومیٹکلی جو ہے اچھی ہو رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں میں. جی, تو ایک انسٹیٹیوٹ ہے ماسکو انسٹیٹیوٹ آف سائیکیاٹری, ٹھیک ہے, انہوں نے تحقیق کی شیزوفرینیا کے اوپر. جیسے میں نے پہلے بتایا نا, شیزوفرینیا کے اندر پیشنٹ کو جو ہے چیزیں انٹرپریٹ کرنے کے اندر پرابلم آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. مثلا وہ آوازیں وہ سنتا ہے جو ہوتی نہیں ہے. اگر اس کو کہیں پہ مطلب روڈ پہ گرمیوں میں جا رہا ہو بائک پہ, تو اس کو نا آگے ایسا لگے گا کہ روڈ پہ پانی کھڑا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ریت کو دیکھ کے یہ گمان آتا ہے کہ یہ پانی ہے, دور سے آپ دیکھیں نا ریت کو, ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی نہیں ہیں تو وہ پیشنٹ وہ فیل کرتا ہے. تو شیزوفرینیا کے پیشنٹ جو ہیں ان پہ بھی ماسکو انسٹیٹیوٹ آف سائیکیاٹری میں ریسرچ ہوئی. انہوں نے 25 دن کے لیے پیشنٹس کو, اور بہت زیادہ انہوں نے پیشنٹس لیے سیمپل کے طور پہ, ان کو اپنے پاس رکھا, فاسٹنگ تھراپی کرائی, اور دن میں 15 سے 18 گھنٹے جو ہے نا ان کو مطلب بھوکا رکھا, ٹھیک ہے. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 70% جو ان کی بیماری تھی نا وہ 70% حد تک اس میں کمی آنا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پینک اٹیکس بھی آتے ہیں کچھ لوگوں کو. پینک اٹیکس ایسے مطلب گھبراہٹ بہت زیادہ شروع ہو جانا, جھٹکے لگنا, ٹھیک ہے, اور تو بہت زیادہ گھبراہٹ کی وجہ سے نا, تو پینک اٹیکس بھی آنا جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں جو لوگ روزے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈرز کا میں نے ذکر کیا, تو بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے نا اس کے اندر بھی مزید بہتری آتی ہے. اس کے علاوہ جو مینک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو مینیا ہوتا ہے, ہائپر ایکٹیو جن کا دماغ ہو جاتا ہے, یعنی صحیح ان کو نیند نہیں آتی, ٹھیک ہے. اب مطلب میں آپ سے کہوں گا نا کہ ظاہر صاحب آپ کیسے ہیں, یہ ایک نارمل میں نے بات کی, لیکن جو مینک پیشنٹ ہوگا نا وہ یہ سوچے گا یار اس نے مجھے 3 دن ہو گئے یہ بات نہیں کی کہ ظاہر صاحب آپ اوور تھنکنگ شروع کر دیں گے, ان کا تھنکنگ پہ ان کا کنٹرول نہیں رہے گا. تو ان لوگوں کے لیے بھی جو روزہ ہے یا فاسٹنگ ہے وہ بہت زیادہ بہتری پیدا کرتا ہے ان کے اندر. تو جو روزے دار ہیں بیسیکلی روزہ کرتا کیا ہے, سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے ان لوگوں کے اندر, ٹھیک ہے, اور جو اوور تھنکنگ ہے اس کو کم کرتا ہے. یعنی جو باڈی ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی ریلیکس موڈ پہ اور کم انرجی کے اندر رہتی ہے. اور جو دماغی امراض ہیں ان کا اصل پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہوتا. مطلب یہ کسی بھی ٹائم پھٹ جائیں گے, آپ سے غصے میں بات کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے, کسی بھی ٹائم ہنسنا شروع کریں گے تو ان کا ہنسی پہ کنٹرول نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. مطلب وہ جب برش کر رہے ہیں تو ان کو مطلب برش کرتے ہوئے یہ فیل ہوگا یار ابھی میرے دانت صاف نہیں ہو, آدھا گھنٹہ برش کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے دماغی امراض کے نتیجے کے اندر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور روزہ جو ہے اچھا ان کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جو جن کو دماغی یا نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. اچھا روزہ جو ہوتا ہے وہ ایک تو سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے, دوسرا ڈسپلن پیدا کرتا ہے. ایک تو روحانی طور پہ مطلب جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ ظاہر ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا, ٹھیک ہے, نماز کی بھی ٹائمنگ ہوگی, وہ اس کے اندر ایک ڈسپلن آئے گا, ٹھیک ہے. اور جو سیلف کنٹرول ہے وہ بھی اس کے اندر, وہ جو کیمیکلز ہم نے ذکر کیے کیمیکل بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کا ریلیز جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا, اس صورت میں پیدا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کافی زیادہ انفارمیشن دی ہے.